تو اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب مطیع الرحمان صاحب امیر جماعت المسلمین صوبہ پنجاب کو، وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورہ توبہ، اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کا ایمان والوں سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر نکلو،
استاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، تمہیں یہ دنیا جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے کہ ہماری دنیا کا کیا بنے گا اگر ہم اللہ کے دین کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اگر نکلیں گے تو ہماری دنیا کا کیا بنے گا؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ سوال کیا ہے کہ ارضیتم، کیا تم اس چیز پر راضی ہو گئے ہو بالحیات الدنیا، کہ جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، من الآخرۃ، آخرت کے مقابلے کے اوپر، فَمَا الْمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، تم اس بات کو ذہن نشین کر لو، اس بات کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو کہ یہ دنیا کا جو مال و متاع ہے، جو دنیا کی کھیتی ہے، یہ تو آخرت کے مقابلے کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، الا قلیل، یہ تو بہت تھوڑی ہے۔ ابھی آپ نے ایک مقدر سے یہ حدیث سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم کی حدیث، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوئے اور اسے واپس نکال لے تو اس کی اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی واپس آیا ہے؟ وہ جو انگلی اس نے سمندر کے اندر ڈبوئی تھی، وہ اس کے ساتھ پانی جو ہے وہ ایک قطرہ لگ گیا ہوگا یا اس سے بھی کچھ کم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ لگا ہے وہ دنیا ہے، اور باقی جتنا سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخرت کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ جو آخرت ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اس سے بہتر بھی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں جب اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے لیے بلایا جائے تو ہمیں نکل کھڑے ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت باقی نہیں رہی، لیکن نیت باقی ہے، اور جب تم سے کہا جائے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر نکلو تو تم فوراً نکل کھڑے ہوا کرو۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ آج جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کام کے لیے ہمیں نکلنا ہے، دین اسلام کو اس دنیا پر غالب کرنا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے کاروبار یاد آتے ہیں، ہمیں اپنا گھر بار یاد آتا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچے یاد آتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بننا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر یہ تمہارے جو ماں باپ ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں، وہ اخوانکم، اور جو تمہارے بھائی ہیں، وہ ازواجکم، اور جو تمہاری بیویاں ہیں، وہ عشیرتکم، اور جو تمہارے رشتے دار ہیں، وہ اموال اقترفتموہا، اور یہ تمہارا مال و دولت کہ جن کے اندر کمی کا تمہیں خدشہ رہتا ہے،
کہ کہیں ہمارا یہ مال جو ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، اس پر کسی کا قبضہ نہ ہو جائے، ہماری جو تجارت ہے وہ مندی نہ پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تمہاری تجارت، وہ تمہارے کاروبار، وہ تمہاری نوکریاں کہ جن کے متعلق تم یہ خیال کرتے ہو کہ کہیں ان کے اندر مندہ نہ آ جائے، کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اور یہ تمہارے مکان، جو تمہاری بلڈنگیں ہیں، جو تم نے بہت محبت کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ اپنے لیے رہنے کے لیے بنائی ہیں، اگر یہ تمام چیزیں احب الیکم تمہیں محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے کے اندر نکلنے سے، اب کیا چیز باقی رہ گئی ہے کہ جو چیزیں ہمیں پسند ہیں، جو چیزیں ہمیں محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو گنوا کر کہ جن کے لیے ہم اپنے دن اور رات کو ایک کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کما لیں، ہم اپنا اچھا گھر بنا لیں، ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا جو تجارت ہے، اسے بڑھا لیں، میں اپنی بیوی کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا دوں، اسے اچھے سے اچھا کھانا کھلا دوں، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے دوں، اور یہ جو میرے بیٹے ہیں یہ بڑے ہو کر میرا سہارا بنیں گے، میں انہیں اچھی تعلیم دوں تاکہ یہ کوئی اچھا کاروبار کر سکیں، تاکہ یہ اچھی نوکری پر لگ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر نکلنے سے محبوب ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ فتربصوا، پھر تم لوگ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اور انتظار اس وقت تک کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے اوپر آ جائے۔ اور وہ حکم کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اور مزید کچھ دے گا؟ اگر تم اس کے راستے کے اندر نہیں نکل رہے تو وہ حکم یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ تو ایسی قوم کو جو فاسق ہوا کرتی ہے، جو اللہ کے راستے کے اندر نہیں نکلتی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ہمارے لیے یہ غور طلب باتیں ہیں کہ ہم نے کس چیز کو ترجیح دینی ہے۔ ہم نے ان دنیاوی مال و اسباب کو ترجیح دینی ہے یا اس کے اوپر آخرت کو ترجیح دینی ہے؟ اور اس آخرت کے متعلق بھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں پر جو جہنم تیار کی گئی ہے وہ کتنی بڑی جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے ضرور ب ضرور جنوں اور انسانوں کے ساتھ بھر دوں گا۔ اور وہ جنت جو ہے اس کے اندر کتنی لازوال نعمتیں ہیں کہ ایک ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جائے گا، اس کے لیے وہاں پر اس دنیا کے مثل جو ہے اس سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت ہوگی۔ اس کے اندر اس کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کرے گا۔ تو اب ہم نے یہ خود جو ہے وہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس جہنم کے راستے پر چلنا ہے یا اس جنت کو حاصل کر کے ایک لازوال نعمت کو حاصل کرنا ہے، اور وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم راحت چاہتے ہیں یا اس کا عذاب چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص اس کے اندر راحت چاہتا ہے، اس کے اندر خوشی چاہتا ہے، اس کے اندر سکون چاہتا ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ کے راستے کے اندر نکلنے سے یہ دنیاوی جو مال و اسباب ہے یہ نہ رکیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر
کہ جس وقت مدینہ منورہ کے اندر فصلیں پکی ہوئی تھیں، فصلوں کو کاٹنے کا وقت تھا، تو اللہ تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اور وہ سب نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن صرف 3 اشخاص صحابہ میں سے وہ پیچھے رہ گئے، باقی جو لوگ تھے وہ تو منافقین میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ یہ 3 شخص بھی کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان کی بھی یہ نیت نہیں تھی کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ میرے پاس تو تیز رفتار جو سواری ہے، میں انشاءاللہ اگر اگلے دن میں نکل جاؤں تو ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، لیکن اسی سوچ کے اندر وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان 3 لوگوں کے لیے مکافے کا اعلان کر دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کا حکم دے تو تم کون ہوتے ہیں تو تم اس سے پیچھے رہ جاؤ۔ 50 دن تک ان لوگوں کا مقابلہ رہا، انہیں یہ سزا دی گئی کہ تم اللہ کے راستے سے میں نکلنے سے پیچھے کیوں رہ گئے۔ لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں میں خیال ہی کبھی نہیں آیا کہ ہم اپنے دنیاوی کاروبار میں سے کچھ وقت نکال لیں، ہم اپنے دنیاوی معاملات کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اگر ہمارا امیر ہمیں بلا رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ نکلیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے تو کیا ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے گھر بار کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اس کے دین کے لیے تگو کریں گے، اس کے دین کی نصرت کریں گے، اس کی دین کی مدد کریں گے تو پھر ہمارے کاروبار کے اندر بھی برکت ہوگی، ہمارے گھر بار کے اندر امن سکون ہوگا، ہم دلی طور پر مطمئن ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص بھی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین سے پیچھے رہ کر اپنے کاروبار کو بڑھا لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اسی جستجو کے اندر اسے پھر تھکا دیتا ہے، اسے صرف وہی کام رہ جاتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے اب کہ اگر میں نکل گیا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا، اگر میں درس پر چلا گیا تو پیچھے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، اگر میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل کھڑا ہوا تو میرے گھر بار والوں کا کیا بنے گا، کوئی بیماری آ سکتی ہے، انہیں کون لے کر جائے گا، اور وہ پھر اسی سرکل کے اندر وہ گھومتا رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بھی توفیق نہیں دیتا۔ جو اس کے راستے کے اندر نکلتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی نہیں ہوتی، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے کے اندر نکلا کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر کجی ہوا کرتی ہے ان کے بعد بہت سارے بہانے ہوا کرتے ہیں۔ اور وہی جنگ تبوک سے جب واپسی ہوئی تو منافقین آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانے لگاتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو ارادہ تھا نکلنے کا، لیکن ہمیں فلاں مجبوری تھی، ہمیں فلاں مجبوری تھی، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ لوگ منافقین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ آپ کے پاس آ کر بہانے لگائیں گے، آپ کے پاس آ کر آپ کو اپنی مجبوریاں بتائیں گے،
لیکن اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ اللہ کے راستے کے اندر نکلے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے راستے کے اندر نہیں نکلنا ہوتا ان کے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ ان ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے آخر میں فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا، اور وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کیا ایمان والو تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر بہت جلد ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اور وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اپنے دین کا کام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ ہمارے دلوں کی حالت ہی ایسی ہے کہ ہم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر نکلو تو ہمیں اپنے دنیاوی معاملات یاد آ جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو پھر روئے زمین پر رہنے نہیں دیتا، بلکہ میں ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہوں اور ان کی جگہ پر ایسی قوم کو لے آتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے اوپر شفیق ہوتے ہیں، اعزۃ علی الکافرین، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے کر آئے گا وہ کافروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ آج ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتے، جن کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جن کے پاس دین اسلام کی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں نئی قوم لے کر آؤں گا وہ ایسی قوم نہیں ہوگی، ان کے اندر تو وہ صحابہ کرام کی مثالیں ہوں گی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے اوپر تو بہت سخت ہیں اور آپس کے اندر رحم دل ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی قوم کو لے کر آؤں گا کہ جو اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ مومن نکلتے ہوں گے اور ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور وہ جب اللہ کے راستے کے اندر نکلتے ہوں گے تو انہیں لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہوں گی، لوگ ان کے اوپر طعن و تشنیع بھی کرتے ہوں گے، لوگ ان میں ملامت بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ آج ہم نے فضل کس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ کسی نے بڑا کارخانہ بنا لیا، کسی نے کوئی فیکٹری بنا لی یا بڑا گھر بنا لیا تو وہ اس کے فرنٹ کے اوپر، اس کے ماتھے کے اوپر لکھتا ہے کہ ھذا من فضل ربی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر میرے رب سے بڑا فضل ہو گیا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کاروبار کر لیا ہے، میں نے اپنی اتنی بڑی کوٹھی بنا لی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ قارون کے پاس بہت خزانے تھے، اور وہ خزانے بھی کتنے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے اتنے خزانے تھے کہ جو اس کی چابیاں تھی، جو اس کی کنجیاں تھی، وہ ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ آج تو ہم اپنے کاروبار کی، اپنے خزانوں کی چابیاں اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں، لیکن آپ اس شخص کے متعلق سوچئے کہ اس کے پاس کتنے خزانے ہوں گے، کتنی مال و دولت ہوگی کہ صرف اس کی کنجیاں جو ہیں وہ ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ تو جب اللہ والوں نے
اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں نے اس شخص کو سمجھایا کہ تو ایسے زمین کے اندر اکڑ کر نہ چل. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو انکساری پسند ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے, اس کی عبادت کی جائے, اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کی جائے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے, یہ جو میرا جاہ و جلال ہے, یہ جو میری شان و شوکت ہے, اس میں اللہ والا کا کیا کام ہے؟ یہ تو میں نے اپنے علم کے ساتھ, اپنی ذہانت کے ساتھ کمایا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اسی طرح اپنی قوم کے اوپر اتراتا ہوا نکلا گھر سے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو اس کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی کتاب کے سامنے جھک جاتے ہیں, اس کے نبی کے فرمان کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے مال و اسباب کے سمیت اسے زمین کے اندر دفن کرنے کا حکم دے دیا, اور وہ تمام مال و اسباب کے ساتھ زمین کے اندر دفن کیا. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہمارے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں, ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتائے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں, تو ہمارے دلوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تم خبردار ہو جاؤ, اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے. تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان احکامات پر اب عمل کرنا ہے, یا یہ ایک بات تھی, ایک قول تھا جو ہم نے سن لیا اور ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے جس طرح سے پہلے گزار رہے ہیں. اگر تو ہمارا بھی یہی حال ہے تو پھر واقعی ہمیں بھی اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حتی یأتی اللہ بأمرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے, اس کا عذاب آ جائے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم نے عاجزی اور انکساری سے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ارشاد فرمایا کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما, کہ اگر تم اس کے راستے کے اندر نہیں نکلو گے تو پھر وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور تمہیں کسی دوسری قوم کے ساتھ بدل دے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا, اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. کہ جب تم سے کہا جائے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر نکلو, تو تم اگر نہیں نکلتے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ پر کسی دوسری قوم کو لے آئے گا, اور تم اس کام کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دے, تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر, کیونکہ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اور تم یہ اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو بھی سمیٹ لو کہ اگر تم اس کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی اپنے دین کی مدد کر چکا ہے. وہ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے کہ جب روح زمین کے اوپر کوئی بھی شخص اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا. اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, کہ جب ان لوگوں کو مکے کے لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دو شخص تھے غار کے اندر, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, تو اس کے ساتھی نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے میرے ساتھی لا تحزن, تو غمگین نہ ہو, تو ڈرنا, کیوں کہ ان اللہ معنا, کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اگر آج بھی ہم ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر آج بھی ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں, اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں,
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر فرشتوں کو نازل کیا کرتا ہے ان کی مدد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت کو نازل کر دیا اور ان کی مدد ان لشکروں کے ساتھ کی جو تمہیں نظر نہیں آ سکتے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس جملے کو ان کی اس بات کو نیچا کر دکھایا جو انہوں نے کی تھی کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیا اور کافروں کی اس بات کو نیچا کر دکھایا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور تم یہ بھی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہونے کے لیے ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے کلمہ کو بلند تو کرنا ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کو بلند کر دے گا, اپنے دین کو غالب کر دے گا. لیکن اگر ہم کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. واللہ عزیز حکیم کیونکہ اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم تم اللہ کے راستے کے اندر نکلا کرو اگر تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو اور اللہ کے راستے کے اندر کوشش کیا کرو اپنے مالوں کے ساتھ وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھو, اگر تم یہ بات جان لو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے. تو لہذا ہمیں جب بھی کہا جائے کہ اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے, اس کے دین کی مدد کرنی ہے, اس کے دین کی نصرت کرنی ہے, تو ہمیں بلا چون چرا اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور اس کے راستے کے اندر نکل پڑنا چاہیے تاکہ جو آخرت کے اندر عذابات اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں ہم ان عذابات سے بچ سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.